السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ دنیا میں سب سے زیادہ معذور افراد اب غزہ میں ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ کولمبیا میں دہشت گردی کے 2 واقعات، 18 افراد ہلاک۔ اسکاٹ لینڈ میں مسجد پر حملہ کرنے کا منصوبہ، 17 سالہ نوجوان کو 10 سال قید کی سزا۔ کیا افغانستان میں اب بچیاں دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پائیں گی؟ اور پنجاب میں 50% جننگ فیکٹریز غیر فعال ہو گئیں، ایکسپورٹس کا کیا ہوگا؟ ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ناظرین، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف اور سب سے پہلے سب سے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ میں ایک ہوش ربا انکشاف کیا گیا ہے۔ وہ انکشاف یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم بات کریں غزہ کے فلسطینیوں کی، وہ باشندے جو کہ غزہ میں موجود ہیں، تو اسرائیلی بمباری سے وہ لوگ اتنا زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ان کی اتنی بڑی تعداد معذور ہوئی ہے کہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی ان سے زیادہ معذور لوگ موجود نہیں ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ معذور لوگ اس وقت غزہ میں موجود ہیں۔ یہ رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں امریکہ کی، تو امریکہ میں ایپسوس نے ایک سروے کیا ہے اور اس وقت امریکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، میجورٹی آف امریکنز اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، میجورٹی آف امریکنز جو ہیں وہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس وقت نتن یاہو جو ہے، ایک طرف تو وہ ایک منصوبہ بنا رہا ہے، ایون منصوبہ کہ کسی طریقے سے فلسطین کی جو آزاد ریاست ہے اس کا تصور دنیا سے ختم کر دیا جائے، لیکن دوسری طرف اس نے یہ حکم نامہ بھی جاری کیا ہے کہ مذاکرات جو کہ فلسطینی معاملے پر ہو رہے تھے حماس سے، وہ مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ یہ پوری صورتحال کیا ہے، اس پر آئیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ۔ غزہ جنگ میں اسرائیل کی مسلسل شہریوں پر بمباری، غزہ میں معذور افراد کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ غزہ میں جاری جنگ نے فلسطینیوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ رپورٹ میں ایک بار پھر اسرائیلی مظالم بے نقاب۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف حالیہ جنگ کے دوران تقریباً 4800 افراد کے اعضاء کاٹنا پڑے۔ متاثرین میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جنگ سے پہلے ہی غزہ میں 2000 سے زائد افراد معذوری کی زندگی گزار رہے تھے۔ غزہ کا سب سے بڑا اسپتال الشفا بھی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا۔ طبی شعبے پر شدید دباؤ ہے، مصنوعی اعضاء اور ماہر سرجنز کی کمی ہے، جبکہ بنیادی سہولتوں تک رسائی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بچوں میں جسمانی معذوری کے ساتھ نفسیاتی مسائل میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر غزہ میں جاری اسرائیل کے مظالم کے خلاف امریکی بھی بول پڑے۔ امریکیوں کی اکثریت نے فلسطینی ریاست کے حق میں رائے دے دی۔ سروے کے مطابق 58% امریکیوں کا ماننا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنا چاہیے۔ سروے کے دوران غزہ جنگ بندی کی امید بھی ظاہر کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ کے ساتھ اندر سے بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ نیتن یاہو نے غزہ جنگ بندی مذاکرات فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ جنگ بندی مذاکرات کی ہدایت کس کو دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دفتر بھی کسی بھی ہدایت سے لا علم نکلا۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق فی الوقت اسرائیلی وفد قطر یا مصر بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں کولمبیا کا، جہاں پر ٹیررزم کے 2 سیپریٹ واقعات ہوئے ہیں، 2 الگ الگ واقعات ہوئے ہیں، جن میں 18 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں لوگ ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں۔ یہ دونوں واقعات کولمبیا میں ہوئے۔ یہ واقعات کیا تھے آپ کو بتاتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو ایک واقعہ پیش آیا کولمبیا کی ایک ویسٹرن سٹی ہے جس کا نام ہے کالی۔ وہاں پر ایک کار بام جو ہے وہ پھٹا، جس میں 6 لوگ ہلاک ہوئے اور 60 لوگ ہیں تقریباً جو کہ زخمیوں کا فگر سامنے آیا ہے اتھارٹیز کے مطابق۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ جو میں رات کو پیش آیا، ایک پولیس ہیلی کاپٹر پر ایک ڈرون اٹیک ہوا اور اس ڈرون اٹیک کی وجہ سے تقریباً 12 لوگ جو ہیں وہ میڈلن شہر میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اور اس میں بھی ظاہر ہے کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ زخمی ہوئے ہیں، تو ٹوٹل جو 18 لوگ ہیں ان کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں کولمبیا میں۔ اچھا، اب کولمبیا میں جن گروپس کے ساتھ اس پورے معاملے کو جوڑا جا رہا ہے ان میں سب سے بڑا گروپ ہے وہ ہے ریولیوشنری آرمڈ فورسز آف کولمبیا۔ یہ ایک ایسا گروپ ہے
جو کہ اس وقت انتہا پسندی کی طرف چلا گیا ہے کولمبیا میں اور اس طرح کے واقعات کر رہا ہے، اور اگلے سال وہاں پر الیکشنز ہیں، الیکشنز کو بھی کافی زیادہ خطرہ لاحق ہے، اور جو کالی جو شہر ہے اس کے جو میئر ہیں انہوں نے اس پورے شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، بلکہ مارشل لاء جو ہے وہ انہوں نے نافذ کر دیا ہے۔ اگر ہم شہر کی بات کریں تو کولمبیا کا تیسرا بڑا شہر ہے، وہ تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، اور وہاں پر انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ جی بڑے ٹرکس شہر میں نہیں آ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کسی قسم کی دہشت گردوں کے بارے میں معلومات ہیں وہ اطلاع دے، $10,000 کا انعام بھی وہاں پر جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسکاٹ لینڈ کی، جہاں پر ایک نوجوان کو عدالت سے سزا سنائی گئی ہے، اور اس نوجوان کا جرم تھا ایک مسجد پر دہشت گردی کا حملے کا جو منصوبہ ہے وہ اس لڑکے نے بنایا تھا۔ اس لڑکے کی چونکہ عمر کم ہے اسی لیے اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن منصوبہ اس کا سنیے کہ کتنا خطرناک منصوبہ تھا۔ 17 سالہ یہ نوجوان ہے اور اس کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے یہ منصوبہ بنانے پر۔ گلاسگو میں جو جج ہیں انہوں نے اس پوری سماعت کے دوران جو ریمارکس دیے وہ یہ تھے کہ ملزم نے انتہائی شیطانی منصوبہ بنایا تھا، اور 10 سال قید کے بعد جب یہ باہر نکلے گا تو بھی 8 سال تک اس کی نگرانی کی جائے گی اس لڑکے کی۔ یہ پورا جو ہے وہ اس کا سزا کا معاملہ ہے، اور نوجوان جو ہے یہ بیسیکلی سوشل میڈیا کے ذریعے 13 سال کی عمر سے، جب اس سے تفتیش کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے 13 سال کی عمر سے یہ انتہا پسندی کی طرف راغب ہونا شروع ہوا، اور اس کے اندر اسلاموفوبیا اور مسلمز ہیٹریڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی، اور اس کا جو فون تھا اس سے تصویریں ملی ہیں جی، ایک تو ہٹلر کی تصویر ملی، ایک میسولونی کی تصویر ملی، اور ایک ناروے میں ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا جو کہ حملہ کرنے والا شخص تھا اینڈرس بروک، اس کی بھی تصویر، اور یہ تمام لوگوں کے ناموں کی فہرست ملی ہے۔ یہ ان لوگوں سے انسپائرڈ تھا، اور تفتیش میں انکشاف یہ ہوا کہ اس کا پلان یہ تھا کہ یہ مسجد پر پہلے حملہ کرے گا اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو نمازی موجود ہیں ان کو یہ آگ لگا دے گا۔ یہ اس کا مذموم منصوبہ تھا، اور اس کو جنوری میں گرفتار کیا گیا تھا اس لڑکے کو، اور اس کے پاس سے پھر اسلحہ بھی ملا تھا، اور گرفتاری سے قبل اس لڑکے نے مسجد کے جو امام تھے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور ان امام صاحب کو اس لڑکے نے یہ کہا تھا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی طرف راغب ہوں، اور اس کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ امام صاحب کو یہ اعتماد میں لے لے اور مسجد تک یہ رسائی حاصل کر سکے۔ لیکن اب اس کو 10 سال کی قید جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، اور 10 سال کے بعد 8 سال تک یہ مکمل طور پر نگرانی میں رہے گا۔ اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت طالبان کی حکومت موجود ہے اس کو دین اسلام کا کچھ نہیں معلوم، اور اس کا دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ افغانستان کی جو طالبان حکومت کے سربراہ ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ، انہوں نے کابینہ اجلاس میں لڑکیوں کی جو پہلے اسکولوں کے اوپر جو تعلیم تھی اس پہ پابندی تھی، اب انہوں نے ایک بات کی ہے، اور انہوں نے اسکولوں میں تعلیم پر پابندی کے ساتھ ساتھ جو دینی مدارس میں لڑکیاں جاتی تھیں ان کی تعلیم پر بھی پابندی لگانے کی بات کی ہے۔ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، افغانستان انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق 2 وزراء نے یہ بتایا ہے کہ امیر طالبان نے 2 ہفتے قبل جو کیبنٹ کا اجلاس ہے اس میں یہ بات کی تھی کہ خواتین کا مذہبی تعلیم کے لیے مدرسے جانا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ منسوب کی جا رہی ہے ہیبت اللہ اخندزادہ سے، اور افغانستان انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ ہے، اور ایک اور وزیر نے اس بات کی تصدیق کی کہ امیر نے اس طرح کا بیان دیا ہے، اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے سینسیبل موجود ہیں وہاں کی کیبنٹ میں جو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے، اور بیسکلی ہماری تو جو امید تھی وہ یہ تھی کہ اب اسکول کھل جائیں گے اور لڑکیاں جو ہیں وہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اسکولوں کالجوں میں بھی جائیں گی، لیکن اس کے برعکس یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اب اسکولوں اور کالجوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو دینی تعلیم ہے اس پر بھی پابندی لگ جائے گی، اور جو خواتین کے حوالے سے جو دنیا کے شکوک ہیں افغانستان کے حوالے سے وہ بالکل یوں کہیے کہ سچ ہوتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں، کہ ان کے حوالے سے ان لوگوں کی جو ذہنیت ہے خواتین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو کسی قسم کا
کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں, کام کر سکیں یا شاید زندہ بھی رہ سکیں. یہ ہے طالبان کا معاملہ. اور اب رخ کرتے ہیں اسرائیل کا, جہاں پر اس وقت ایک ایسا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کی جو آزاد ریاست کا تصور ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے. یہ منصوبہ ہے نیتن یاہو کا ناپاک منصوبہ, اور اس منصوبے کا مقصد ہے غزہ پر قبضہ کرنا, ویسٹ بینک پر قبضہ کرنا اور فلسطین کی ریاست کو بالکل, اس کے تصور کو بالکل ختم کر دینا. ساری دنیا اس منصوبے کی مخالفت کر رہی ہے, لیکن نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جتا ہوا ہے. یہ منصوبہ کیا ہے؟ E1 منصوبہ, اس کی تفصیل کیا ہے اور کس طریقے سے یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور یہ امپلیمنٹ کیا بھی جا سکے گا یا نہیں, اس پر ہم بات کریں گے. منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم منصور صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس منصوبے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا گائیڈ کر سکیں کہ یہ E1 منصوبہ جو ہے یہ کیا منصوبہ ہے, کیا اس کے خد و خال ہیں, اور اس منصوبے کے جو بیسک مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ اس منصوبے سے مراد اس وقت جو انتہا پسند کابینہ کے کچھ ارکان ہیں وہ بنیادی طور پہ جو یہودی آباد کاری کا ایک جال بن رکھا ہے انہوں نے غرب اردن کے علاقے میں, ویسٹ بینک کے علاقے میں, اسی کو وہ ایک نئی جہت دینا چاہتے ہیں. اور یہ جو E1 منصوبہ ہے یہ بنیادی طور پہ مغربی کنارے اور القدس کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک بڑی یہودی بستی, بڑی یہودی آباد کاری کا منصوبہ جو ہے اس کو بیان کرتا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے ایک دیرینہ مطالبہ ہے عالمی برادری کا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کا کہ جس کے تحت ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست, ایک ایسی ریاست کہ جو کنٹیگوس ہو, جس کی سرحدیں ایک علاقے کے دوسرے کے ساتھ ملتی ہوں, وہ کٹی پٹی نہ ہو, وہ ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے. لیکن اس منصوبے کے اگر یہ روبہ عمل آتا ہے اور اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے, اسرائیلی حکومت اس پر کامیابی حاصل کر لیتی ہے, تو ایسی صورت میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہ جو فلسطینی ریاست کا خواب ہے وہ بالکل ایک قصہ پارینہ بن کے رہ جائے گا, اور وہ ریاست قائم نہیں ہو پائے گی. کیونکہ اس ریاست کے حوالے سے جو ایک بنیادی مطالبہ ہے فلسطینیوں کا وہ یہی ہے کہ اس کا آزاد ریاست کا دارالحکومت جو ہے وہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کا علاقہ ہو. اس یہودی آباد کاری کے بعد اس علاقے تک رسائی جو ہے وہ زمینی طور پہ تو بالکل ناممکن ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اس ریاست کے جتنے بھی مطالبات اس وقت تک ہمارے سامنے آئے ہیں, یا اس وقت یورپی جو ممالک فرانس کی قیادت میں, آسٹریلیا کی قیادت میں, کینیڈا کے ساتھ مل کر اس وقت جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں, یہ ان کا بھی ٹھٹھا اور مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ آپ کس ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اس ریاست کی تو زمین پہ کوئی نہ وجود ہے نہ سرحدیں ہیں, اور ہم تو اس ریاست کے اندر جو ریاستیں آباد کر رہے ہیں یہودی آباد کاری کی شکل میں, اپنے سیٹلمنٹ منصوبوں کی شکل میں, تو پھر ایسی صورت پہ میں سمجھتا ہوں وہ ریاست کہاں قائم ہوگی. یہ اس وقت سوال بہت بڑا سوال ہے. اور اس وقت جس انداز سے غزہ کو ملمیٹ کرنے کے بعد اور خاص طور پہ اس کے مختلف علاقوں کے بڑے حصوں پہ قبضے کے جو اعلانات کیے جا رہے ہیں وہ بھی اسی جو ایک سو کالڈ لارجر ایجنڈا ہے کہ جس کے تحت فلسطینیوں کی جو ریاست ہے اس کے تعمیر کے جتنے بھی اسباب ہیں, جتنے بھی عوامل ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ملیہ میٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد فلسطینیوں کے یہ ریاست کے نعروں کی شکل میں زندہ رہیں گے, زمین پہ شاید اسے کوئی عملی شکل نہ دی جا سکے. اچھا, اگر ہم بات کریں مغربی ممالک کی, یورپ کی, آسٹریلیا کی, کینیڈا کی, بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ اب جاگ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور فلسطین کو ہمیں آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے. تو چلیں خیر, اب یہ بڑی دیر سے جاگے, لیکن چلیں کسی بھی بہانے جاگ تو گئے. اب کیا یہ ممالک اس منصوبے کو جو E1 منصوبہ ہے نیتن یاہو کا, یہ کسی طریقے سے روک پائیں گے؟ یہ جو ممالک ہیں. جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر آئے درست آیت والی بات ہے کہ ان ملکوں نے ابتدا میں اور خاص طور پہ ماضی قریب اور بعید میں جس انداز سے اسرائیلی ریاست کو لشکر کشی کے لیے جو اسلحہ, گولہ بارود اور آرسنل فراہم کیا ہے, چاہے وہ کاروباری نقطہ نظر سے کیا ہے یا ان کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ہیں, اس بنا پہ کیا ہے, لیکن بہرحال وہ اس اسرائیل کو اس مقام تک لانے اور اس انتہا پسندی کی راہ پر گامزن کرنے میں انڈائریکٹلی وہ بھی شریک جرم ہیں.
اب کیونکہ ان کے اپنے ہاں اس وقت پورے یورپ کے اندر بھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے عوام کے اندر، اور خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی، جہاں آپ نے دیکھا کیمپسز کے اندر کیمپ لگ گئے، مظاہرے ہونے لگے، سو مچ ہو کہ امریکہ کو بہت سخت اقدامات لینے پڑے، جو غیر ملکی طلبہ ہیں ان پر آنے پہ پابندی عائد کر دی گئی، اسی طریقے سے جو ان کے امیگریشن کے لاز ہیں وہ سخت کر دیے گئے، اور وہاں پہ جو آلریڈی لوگ ہیں ان کی بھی بڑے پیمانے پہ نگرانی، تو وہاں پہ جو ایک انریسٹ ہے اس کو تھوڑا سا سودنگ افیکٹ دینے کے لیے یہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عملی صورت اگر وہ چاہتے ہیں یہ ممالک کہ یہ فلسطینی ریاست واقعی قائم ہو، تو انہیں کم از کم یہ باشگاف انداز میں، یہ دو ٹوک انداز میں یہ اعلان کرنا ہوگا کہ وہ آئندہ اسرائیلی ریاست کو ایسا گولہ بارود، ایسا اسلحہ فراہم نہیں کریں گے کہ جو فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اور فلسطینی علاقوں کو تہہ بالا کرنے کے لیے، چاہے وہ ان کے بلڈوزر ہوں، چاہے ان کی دیگر انفراسٹرکچرز ہوں، وہ اس میں مددگار یا سہولت کار نہیں بنیں گے۔ ایسی صورت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اپنے اس فیصلے، جس کو وہ ایون منصوبے کے تحت انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اس پر 10 بار دوبارہ غور کرنے کے لیے مجبور ہوگا۔ لیکن اگر تو ڈھاک کے وہی جو وہ کہتے ہیں پات، اس کی صورت میں انہوں نے اپنا پرانی روش بھی جاری رکھنی ہے، اپنا اسلحہ اور گولہ بارود بھی فراہم کرنا ہے، بیچنا ہے اسرائیل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی توقع رکھنی ہے کہ وہ اپنی فلسطینی ریاست قائم کرنے کی اور اسے تسلیم کرنے کی جو ایک سفارتی کوشش ہے اس کو کوئی عملی جامہ پہنا سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی احمقانہ سوچ اور ایک احمقانہ خیال ہوگا۔ ان دونوں یعنی جو متضاد چیزیں ہیں اس کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں یہ ممالک جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ ایک تناؤ کی کیفیت میں ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے جب تک وہ اپنے اس ماضی پر شرمندہ نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے حوالے سے ایسے دو ٹوک اعلانات نہ کریں کہ جس کے تحت اسرائیل کی واقعی ڈپلومیٹک آئسولیشن اور خاص طور پہ اس کا جو معاشی ناطقہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا عسکری مقاطعہ وہ نہ کیا جائے۔ اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ اعلانات صرف اعلانات ہی رہیں گے۔ اچھا، ایک اور فیکٹر جس پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے حماس کا فیکٹر۔ ہم جانتے ہیں کہ حماس جو ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی، لیکن اب امریکہ کی طرف سے بھی اور نیتن یاہو کی طرف سے بھی بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی ہم نے حماس کو کافی ویک کر دیا ہے۔ تو کیا حماس واقعی ویک ہو چکے ہیں؟ کیا اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ وہ یہ منصوبہ جو ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس کا مظاہرہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو حماس کا تعلق ہے یا دیگر مزاحمتی تنظیموں کا تعلق ہے، وہ اس وقت میدان میں موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 22-23 ماہ کی جو مسلسل اسرائیلی جارحیت ہے اس کے نتیجے میں ان کی سپلائی چین اور ان کا جو انفراسٹرکچر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لیڈرشپ اور ان کی جو فائٹنگ کیڈر جو ہے اس میں بڑا ڈنٹ پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ اگر پچھلے کوئی ایک ہفتے کا اگر جائزہ لیں غزہ کے اندر ہونے والی کارروائیوں کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بھی مزاحمت کار جو ہیں وہ مل جل کر اکٹھے ہو کر جو ہے اسرائیل کی فوج پر کاری ضرب لگا رہے ہیں، انہیں مختلف گھات لگی ہوئی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس میں بڑی بڑی ڈبل فگر جو ہیومن لاس فیٹلٹیز ہیں وہ اسرائیل کے اینڈ پہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اسرائیل اس کو پبلک بھی کر رہا ہے۔ ماضی میں اس سے وہ انکار کرتا چلا آیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں جس انداز سے گوریلا وارفیئر نے بہت ہی ایک ماڈرن شکل اختیار کر لی ہے کہ یہ مجاہدین اپنی ان کارروائیوں کو باقاعدہ فلم بند کرتے ہیں، ان کی عکس بندی کرتے ہیں، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف اپنے ہم خیال ٹی وی چینلوں کے ذریعے جو ہے وہ براڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اس بات کی بین ثبوت ہے کہ مزاحمت اس وقت بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا حدت، اس کے شرارے میں کسی حد تک کمی آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو عزم اور ثبات حماس کی اور مزاحمت کاروں کی جو مذاکراتی ٹیم دکھا رہی ہے وہ اس وقت لائق تحسین ہے کہ اتنے پریشر جس میں امریکہ سمیت دنیا کا ہر ملک جو ہے ان پر دباؤ ڈال رہا ہے، خاص طور پہ وہ مذاکرات میں سہولت کاری کرنے والے ممالک بھی جو ہیں، چاہے وہ مصر ہو، قطر ہو یا سعودی عرب ہو، وہ بھی انہیں ایک طریقے سے دباؤ میں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اصولی موقف سے اور خاص طور پہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اس سے 1 انچ بھی بچ نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مذاکرات کے عمل میں وہ ہر مرتبہ جو ہے وہ اپنی شرائط پر سوری
اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرتے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت پر جب داخلی طور پہ دباؤ آتا ہے اور ان کے انتہا پسند وزراء ان کی حکومت سے نکلنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جس سے نیتن یاہو کو سیاسی شکست اور موت دکھائی دیتی ہے، تو وہ دوبارہ انہی معاہدوں سے، انہی جنگ بندی کے جو اعلانات ہیں اس سے وہ پہلو تہی کرتے ہیں، سوری، اور آج تک یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک اینگل اور ہے، وہ ہے نیتن یاہو کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت اسرائیل میں، اس کے خلاف بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کافی لوگ اس کے مخالف ہیں، تو وہ اپنی جو سیاست ہے اس کو بچانے کے لیے اس پورے معاملے کو طول دے رہا ہے، تو اب اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کیا وہ اس منصوبے کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر پائے گا، کیونکہ جو اس کی پوزیشن ہے پولیٹیکل، وہ تو اس سے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ قطن نہیں جی، اس وقت نیتن یاہو صاحب کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے، وہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے 3 ووٹوں پر جو ہے وہ اس وقت بینک کرتی ہے، جو انتہا پسند وزراء ہیں، جو ان کی کابینہ میں بھی شامل ہیں، سلامتی کونسل، جو ان کی قومی سلامتی کے وزیر اور ان کے جو وزیر فائنانس ہیں، وہ اس وقت نیتن یاہو کی جو سیاسی زندگی کی جو ڈوری ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ اس سے کابینہ سے منظوری لے لیتے ہیں، تو نیتن یاہو نے اس وقت ایک انتہائی چالاک موو چلائی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی موسم گرما کی تعطیلات پہ ہے، اسی طریقے سے ان کی عدالتیں بھی جو ہیں وہ موسم گرما کی تعطیلات پہ ہیں، تو انہوں نے یہ جتنے بھی ایمرجنسی منصوبے، چاہے وہ غزہ پر ایک فل فلج وار یا اس سے قبضے کا منصوبہ ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک کے اندر یہ جو ایون منصوبہ جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، ان کے اعلانات، ان کی منظوریاں جو ہیں انہوں نے اپنی ایک سو کالڈ سیکیورٹی کچن کیبنٹ سے لی ہے، اور انہوں نے پارلیمنٹ یا کنیسٹ سے اس کی منظوری نہیں لی، اس وجہ سے کہ وہ اس وقت سیشن میں ہی نہیں ہے، تو وہ اسے ایک ہنگامی، جس سے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ بعض قانون سازیاں آرڈیننس کے تحت ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک ایمرجنسی، جنگی ایمرجنسی کا سہارا لیتے ہوئے یہ اپنے نام نہاد فیصلے جو ہیں ان کو پوری اسرائیلی عوام اور قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے خلاف آپ نے خود جیسے فرمایا کہ اس وقت اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، صرف اور صرف یہ مظاہرے ان قیدیوں کے لواحقین کے نہیں ہیں کہ جو اس وقت حماس کی یا مزاحمت کاروں کی قید میں ہیں، بلکہ اس میں عوام بڑے پیمانے پہ جو اس وقت نیتن یاہو کے خلاف جو سپریم کورٹ میں جو ان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے اس میں وہ ماخوذ ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ نیتن یاہو کے خلاف یہ کیس جو ہے انڈائٹمنٹ کا بالکل 100% تیار ہے، اور اگر آج وہ اس جنگ کے معاملے کا سہارا نہ لے عدالت کے اندر اور اسے ایک یعنی ایک دلیل کے طور پہ اپنے حق میں وہاں استعمال نہ کریں، تو عدالت جو ہے وہ انہیں اگلے ہی لمحے جیل کی سزا سنا سکتی ہے، ان کے خلاف ایک فیصلہ صادر کر سکتی ہے۔ اس وقت نیتن یاہو اس جنگ کو نہ صرف اپنی سیاسی بقا کے لیے بلکہ اپنی حکومت کے بچانے اور اپنی کرپشن کے مقدمے سے جو جان چھڑانے کے لیے بھی جو ہے ایک کور کے طور پہ، ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بات اس وقت اسرائیلی عوام کو بھی بخوبی معلوم ہو چکی ہے، کیونکہ جتنے بڑے پیمانے پہ اس جنگ سے اس وقت فلسطینیوں کو نقصان پہنچا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان جو ہے، ایک ریفلیکشن جو ہے وہ اسرائیلی معاشرے پر بھی پڑی ہے، وہاں سے بڑے پیمانے پہ ریورس مائگریشن شروع ہو گئی ہے، ان کی اکانومی کو بڑے پیمانے پہ دھچکا لگا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت اگر امریکہ کی طرف سے ایک کیش فلو نہ موجود ہو، تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ جتنے بڑے پیمانے پہ فلائٹس کی بندش ہے، اسی طریقے سے جو سستی لیبر انہیں انہی فلسطینی علاقوں سے ملتی تھی وہ بھی اب ملنا محال ہے، تو ایسی صورت میں پورے کا پورا جو نظام زندگی، اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ اس غزہ کی جنگ اور اس کے بعد ایران کے ساتھ جو سینگ پھنسائے ہیں اسرائیل نے، اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی جو ایک نارمل زندگی ہے وہ اب پرتعیش ان کے فارم ہاؤسز پہ گزرنے کے بجائے وہ زیر زمین سرنگوں میں گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک انتہائی بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ اکراس اسرائیل اور تقریباً ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی آف اسرائیل جو ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ اور فائنلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے بات کی، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو اب انٹرسٹ ہے وہ سارا ہمیں نظر آ رہا ہے یوکرین اور روس کی جنگ کو رکوانے کے لیے، تو اس وقت اس نے نیتن یاہو کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جو تم چاہو کرو، اور اس کا انٹرسٹ اس وقت اس پورے معاملے میں نہیں ہے، فلسطین والے معاملے میں۔ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سادگی شاید کوئی نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ نے جو ہے اس اسرائیل کے معاملے کو یا اسرائیل کی سرپرستی کو کہیں تاکہ نسیاں میں ڈال دیا ہے، یا وہ اس سے پہلو تہی کر رہا ہے۔ اسرائیل تو امریکہ کی جو کارنر پالیسی ہے اور جو خارجہ پالیسی ہے اس کا کارنر سٹون ہے،
वहाँ पे कोई भी हुकूमत हो, डेमोक्रेट्स की हो, रिपब्लिकन्स की हो, वो कभी भी इस इशू को जो है वो बैक बर्नर पे नहीं डाल सकते। और इनकी इनकी जो मदद है, इमदाद जो है, दामे दिरहमे सुखने कदमे जो है, वो अपना फर्ज ऐन समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने दीगर जंगों की बंदिश के हवाले से तो बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की है। जहां उनकी एक टेलीफोन कॉल जो है, बल्कि उनका इशारा अबरू जो है, वो ही काफ़ी है नेतन्याहू को बो डाउन करने के लिए और उन्हें हथियार फेंकने पर मजबूर करने के लिए। वहाँ वो एक बड़ी टेक्टफुल साइलेंस, और मैं समझता हूँ यानी जैसे वो अगर गैर पार्लिमानी सा लफ्ज मीसनेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उसके बाद दुनिया को शायद वो अपने इन इकदामात के जरिए वो बावर कराने में बुरी तरह नाकाम है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे इशू के गिर्द रैली होने वाले अमेरिकन आवाम, तलबा, इंटेलिजेंशिया, अपने थिंक टैंक्स, उनकी राय को वो जिस तरीके से दीवार से देकर मार रहे हैं, तो वो इस बात का बयन सबूत है कि अमेरिका की इस वक्त भी बिल्कुल खुले आम बल्कि बरहना सपोर्ट जो है वो नेतन्याहू को मौजूद है, अस्करी मैदान के लिए भी, माली हवाले से भी, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हवाले से भी, और बिलखुसूस खत्ते बल्कि उनके जो बूट्स ऑन ग्राउंड हैं वो भी बाज़ जगहों पे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देते हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, बिलखुसूस गजा पर हमले के हवाले से। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार, और उनसे बात हो रही थी कि ये जो E1 मंसूबा है ये किस कदर एक घिनौना और मज़मूम मंसूबा है और नेतन्याहू के मकासद क्या हैं। अब ये मकासद जो हैं वो पूरे होते हैं या नहीं होते, ये वक्त बताएगा। बड़ी तशवीशनाक ख़बर सामने आई है, और ये तशवीशनाक ख़बर ऐसी है कि मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाब में 50% जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद हो चुकी हैं, गैर फ़ाल हो चुकी हैं। अब ये इतना संगीन मामला है क्योंकि ज़ाहिर है जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान एक टेक्सटाइल बेस्ड मुल्क है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे ममालिक में होती हैं। तो ये सारा जो मामला है ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुँचाएगा, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम साहब जो कि साबिक चेयरमैन हैं एप्टमा के, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है 50% जिनिंग फैक्ट्रीज़ पंजाब में गैर फ़ाल हो गई हैं। ये कितना बड़ा सेटबैक है और क्या वजूहात हैं इस बंदिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, और ये सिर्फ आज नहीं बल्कि बहुत अरसे से ग्रेजुअल डिटोरेशन हुई है। इसमें जो सबसे बड़ा लास्ट इस दफ़ा नहीं, इससे पिछला जो बजट था उसमें ईएफएस में तमाम धागा, कपड़ा, कॉटन सबकी इजाज़त दे दी थी सेल टैक्स फ्री की, और लोकल कपड़ा, धागा, हर चीज़ जो है उस पर सेल टैक्स लगा दिया था। उसकी वजह से दो नुकसान हुए। एक तो जो जेन्युइन लोग थे उन्होंने इंपोर्ट को प्रेफरेंस दी कि भाई हम लोकल माल खरीदें ही नहीं, हम बाहर से माल खरीदें। दूसरा उसके बाद ये हुआ कि बहुत बड़ा एलिमेंट था जिन्होंने, ज़ाहिरी बात है, एक एक कंटेनर पे 50-50 लाख और 70-70 लाख ड्यूटी की चोरी थी, सेल टैक्स की और ड्यूटी की, तो उन्होंने बेतहाशा मंगाया। यहाँ तक है कि एक एक आदमी ने तकरीबन कोई 10-10 अरब की जो है वो इसमें हाथ रंगे एलिजली। मतलब ऑब्वियसली हमने हुकूमत को बारह निशानदी की कि जो काउंट एक्सपोर्ट के नहीं है वो आ रहे हैं। चेयरमैन एपीआर साहब ने भी खुद कहा जो मीटिंग थी कि जी 0.25% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट इन फाइन काउंट पे मबनी है। तो बहरहाल अब इस बजट में अनाउंस हुआ कि 13 जून को कि जी ये ईएफएस की लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी है, और रुई कपड़ा और धागे के ऊपर जो है वो सेल टैक्स का निफाज हो जाएगा। मगर हम वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये 1 जुलाई से हो जाएगा जैसे हम पे हुआ था पिछले साल। तो अनफॉर्चुनेटली वो पता चला कि जी अब ये इसका एसआरओ बन रहा है, इसका ये हो रहा है, ये तमाम चीज़ें होती रही। तो इसकी वजह से जो है वो आ, रह गया। फिर एसआरओ आया तकरीबन एंड अगस्त तक, और एंड अगस्त तक जो एसआरओ आया उसके अंदर जो है वो 15 अगस्त तक की शिपमेंट जो है वो अलाउ कर दी कि जी 15 अगस्त तक जो माल शिप होगा। इसका मतलब है कोई 15 अगस्त का शिप होगा, कुछ थोड़ा बहुत लोग बैक डेट भी कर लेंगे, जो इतनी बड़ी फनकारी कर सकते हैं वो बैक डेट भी कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 15-20 सितंबर तक ये माल आते रहेंगे, उसी नई पुरानी पॉलिसी। हमने जब फसल काश्त हो रही थी, मैं खुद कॉटन रिहेबिलिटेशन कमेटी में था, हमारी पहली रिकमेंडेशन यही थी कि जी क्रॉप काश्त होने से पहले आप इसको जो है वो बजट का इंतजार नहीं करें, तो सेल टैक्स लगाना है इसको फौरन लगाएं ताकि ग्रोअर और ये तमाम लोग काश्त करें।
وہ ظاہری بات ہے گروور کو نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی نہیں ہوگی۔ دوسرے سے تقریباً کوئی 40 لاکھ بیل کا برابر کپڑا اور دھاگا آ گیا ملک، تو اس سے کپڑے اور دھاگے کی ملک کی پیداوار ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ جو پوری صورتحال ہے سر، یہ پوری صورتحال ملکی معیشت پر اور خاص طور پر جو ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں ان پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے 2 طریقے کی ایکسپورٹ تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے روئی اگائی، جس میں بہت بڑی ویلیو ایڈیشن ہے کہ آپ نے ایک بیج زمین میں ڈالا، محنت کی، اس پہ فرٹیلائزر لگائی، پانی لگایا، اور ایک آپ نے 60-70 سینٹ پر پاؤنڈ کی چیز پروڈیوس کی، اس کا دھاگا بنا وہ $1 کا بن گیا، پھر اس کا کپڑا بنا وہ $1.5 کا بن گیا، ڈائی ہوا وہ 2 کا بن گیا، پھر وہ جب گارمنٹ بنتا تھا وہ $3-3.5 میں چلا جاتا تھا۔ تو یہ ویلیو ایڈیشن کی چیز تھی۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو بہت سارے اسپیشلی جو یہ الٹے پلٹے کام کرتے ہیں، انہوں نے جا کے یہ پٹی پڑھائی کہ جی بنگلہ دیش اور ان کا تو اس طریقے سے ماڈل ہے، وہ تو کپڑا منگاتے ہیں۔ تو وہ جو درزی کا کانسیپٹ آیا کہ جی آپ $3.25 کا کپڑا منگا کے $3.5 کی گارمنٹ ایکسپورٹ کر لیں، اس کے نام پہ جو انڈی مچی ہے ملک میں، تو بس اللہ بان الحفیظ، مطلب آپ کی کاٹن بھی گئی، آپ کا یان بھی گیا، اور اس میں ویلیو ایڈیشن کیا ہے؟ آپ $3.25 کا کپڑا منگا کے $3.5-4 کا اگر آپ میڈ اپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی مطلب لمبے لمبے لوگوں نے ہاتھ مار دیے، تو اس کا اینڈ تو بہت خراب ہی ہونا تھا جو نظر آ رہا ہے۔ تو آپ حقیقت میں دیکھیں تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً کوئی $19 بلین کے 17 بلین کے قریب پہنچی ہے۔ 17 میں 4.5 کی تو امپورٹ ہی ہو گئی ہے، جس میں سے دھاگا اور کپڑا بالکل غیر ضروری تھا۔ اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو آپ کا تقریباً $2-2.5 بلین جو ہے وہ ضائع ہوا ہے۔ $2.5 بلین اس پروسپیکٹ میں دیکھیں کہ اگر ہمارا $400 بلین کا جی ڈی پی ہے، تو ہم نے 0.6% آف آور جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ سیکریفائی کر دی، کیونکہ امپورٹ جو ہے وہ اس میں سے مائنس ہو جاتی ہے آپ کی جی ڈی پی سے۔ تو اگر یہ ہم 2.5 بلین کی ملکی انڈسٹری چلاتے رہتے تو جو بھی ہمارا گروتھ ریٹ آیا اس میں 0.6 ایڈ ہو جاتا۔ اور دوسرے اس کے پازیٹیو امپیکٹ یہ آتے ہیں کہ جو 600-800 میگا واٹ کی کنزمپشن کم ہوئی ہے ملک میں، وہ بڑھ جاتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جی گیس بھی لوگوں کو کہا کہ جی آپ گیس سے اس پہ شفٹ ہو جائیں، وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ کبھی ہم اس کو سولر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی کچھ۔ حقیقت یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ بجلی کے ریٹ الحمدللہ کم ہوئے ہیں، مگر اس میں جو لوگ بجلی پہ جا سکتے تھے وہ تو چلے گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بجلی کا پورا کنیکشن یا کئی چیزیں انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے، تو ہمارا تو خیال تھا کہ ان کو کیس ٹو کیس بیسس پہ اٹینڈ کرنا چاہیے، پر ابھی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ شاید اس موڈ میں نہیں ہے۔ پلس پنجاب میں اب لوگوں کو 10 سال کے بل آ گئے ہیں ایل این جی کے، آج ہوپ فلی گئے ہوئے ڈیلیگیشن لے کے، تو امید ہے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دکھ لے۔ اچھا آصف صاحب، ایک چیز میں آپ سے بڑے ڈائریکٹلی پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اب یہ پوری سچویشن ہمارے سامنے ہے، اس پوری سچویشن کی اگر ہم کہیں کہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے تو وہ کون ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں کسی ایک انڈیویجول پہ عائد کرنا زیادتی ہوگی۔ مجموعی طور پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس میں حکومت کی بھی ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے۔ تو اب اگر خدا نخواستہ جو لوگ جعلی بیج بیچ رہے ہیں اور جعلی کمپنیاں رجسٹر کرا کے جعلی بیج بیچ دیا، جعلی پیسٹیسائڈ بیچ دی، حکومت کا کام ان کو پکڑنا ہے۔ مگر ہم کہیں کہ جی حکومت اگر 50% پکڑتی ہے، 50 رہ جاتے ہیں، تو خالی حکومت کو تو نہیں بلیم کر سکتے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو بھی چیز ریفارم ہوئی ہے وہ پہلے سے خراب ہو گئی ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے 30-40 سال پہلے جب ہم کاٹن فیلڈ میں جاتے تھے تو سیڈ اسٹف بنتا تھا، یہ جو بہترین روئی ہوتی تھی وہ الگ کر کے اس میں سے سیڈ لوگ بنا کے دے دیتے تھے، وہ بائی نیم بکتا تھا کہ جی یہ فلاں صاحب سیڈ بنا رہے ہیں۔ اس کی جگہ سیڈ کمپنیز آ گئیں تو انہوں نے بھی بہرحال اس میں جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیٹس فارگیٹ دی ہسٹری، لیٹس سی واٹ از اہیڈ۔ جو ہائبرڈ سیڈز ہیں وہ الاؤ ہو گئے، باہر کے سیڈ آنے الاؤ ہو گئے، تو الاؤ ہونے سے یہ ہوگا کہ ان میں لوکل کلائمیٹائز چیک کرنا بہت آسان ہوگا، اور ان کو لوکل بریڈنگ کا جو پروسیس ہے جو 10 سال کا ہے اس کو کنسائز کر کے 2-3 سال پہ لا رہے ہیں۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پاکستان میں 1.5 کروڑ کی بیلوں کی بھی کراپ ہوئی بھی ہے، تو دوبارہ ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کی 1.5 بلین کی کراپ ہی جو ہے وہ آپ کی کوئی $5-6 بلین کی کراپ ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ جب ویلیو ایڈیشن کریں گے تو آپ کو صحیح ویلیو ایڈیشن ملے گی۔ اور فائنلی سر، اب جو صورتحال بارشوں کی ہمارے سامنے ہے، مزید بارشوں سے ایک مرتبہ پھر جو کپاس کی فصل ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، تو اب ایسی صورتحال میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟
देखिए बारिश तो ये तो मानसून का सीजन है, इत्तेफाक से 14 तारीख को खत्म हो जाता है, अभी लंबा खिंच गया। तो इसमें हुकूमत बारिश में तो कुछ नहीं कर सकती, तो सिवाय इसके कि जो हुकूमत कर रही है, जो बिल्कुल ठीक कर रही है, कि लोगों को हिदायतें दे रहे हैं कि भाई वो फौरी पानी ड्रेन कर दें, पानी खड़ा ना रहने दें, और इस टाइप का जहाँ जहाँ जिसके बस में जो होगा वो करेगा। तो वो तो सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं ना कि व्हाट यू कैन डू, और वो कर रहे हैं। मतलब ये आपके एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वगैरह की कोशिश तो बहुत है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो नेशनल लेवल पे हमारे फूड सिक्योरिटी वाले मिनिस्टर हैं, और मजबूरी तौर पे आपके पूरी हुकूमत में तो ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। आप देखें कि हाईएस्ट, जो जिस कमेटी में मैं भी था, ये हाईएस्ट लेवल पे बनी थी वजीर आजम साहब की, उन्होंने खुद उसको उसके मिनट्स थे, फॉलो अप अच्छा हुआ, बड़े जल्दी 1-1.5 महीने में ही सारी चीजें फाइनल होके दी गई थी। बहरहाल इम्प्लीमेंटेशन में जाहिर बात है मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं इन्वॉल्व, तो वो ईएफएस वगैरह खत्म होने में देर लग गई, वरना मेरे ख्याल में काश्त और बेहतर हो जाती है। दूसरे, जब एक स्टेज आती है कि जब ग्रोअर को नजर आता है कि उसकी यील्ड ही कम है, तो फिर व्हाट ही कैन से, मतलब माल तो अगर 14 मन उतरना है या 18 मन उतरना है, तो वो फिर दिल छोड़ देता है, फिर वो कॉस्ट में बचाता है कि भाई 14 का 18 का 17 हो जाए, पर मेरी कॉस्ट कम हो जाए, तो देन ही स्टार्ट सेविंग देयर। तो जब तक हम ये 50-60 मन पे, विच इज नथिंग इन टर्म ऑफ ये हमारा सारा इरीगेटेड एरिया है, तो वो बहुत आसान है। प्लस नए इलाकों पे भी काम हो रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे शहरी इलाकों में सब्जी की भी प्रॉब्लम आ गई है, और बहुत सारी सब्जियां वगैरह होस्ट होती हैं उन चीज़ों की कि जो कपास को मुतासिर करती हैं। वाइट फ्लाई, भिंडी लगी हो तो वाइट फ्लाई वो भिंडी पे आएगी, तो वो कॉटन पे आ जाएगी। तो हमें ऐसे नए इलाके भी चाहिए कि जहाँ पे सब्जियां और ये सब चीज़ें नहीं काश्त हो रही हों, दूर दूर तक सिर्फ कॉटन हो, तो वहां पे आपके रिजल्ट इन्हीं सीड्स पे अच्छे आ जाएंगे, प्लस नए भी डेवलप होंगे। तो हमें ये भी देखना है कि हमें डेवलपमेंट में जो सीड के हैं वो किन किन प्रॉब्लम्स का सामना है। ये पाकिस्तान के जो नेटिव पेस्ट हैं वो सिर्फ 7-8 थे, तो अब दुनिया में जो 22-23 जो भी कॉटन के पेस्ट हैं, उसमें एक छोड़ के सारे आ गए। तो नाउ यू हैव टू डेवलप वेराइटीज विच इज, ये तकरीबन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑलमोस्ट सारी दुनिया में यही हुआ है, क्योंकि अब चीज़ें डिस्टेंसेस बहुत कम हो गए हैं, चीज़ें आ जा सकती हैं हर जगह। तो अनफॉर्चुनेटली सारी दुनिया को ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े। तो इस वजह से जो सीट की डेवलपमेंट है वो भी एक चैलेंजिंग टास्क बन गया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन एप्टमा। और टेक्सटाइल्स बहुत बड़ा अहम शोबा है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से। इस पर अगर हम तवज्जो नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये है कि हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।